اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے دربار میں جب حسین بادشاہ کا یہ قافلہ پہنچا جس کا سالار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھا، تو یزید ملعون نے حکم دیا کہ اب پردہ بناؤ تاکہ میری بیٹی رملہ اور میری بیوی ہندہ وہ آتی ہے اور ان قیدیوں سے ملتی ہے۔ تو حیران ہوں، یہ بات دیکھ کر پڑھ کر کتابوں میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ذہن پہ گزرا کہ یزید کی بیوی کے لیے پردہ بنایا جا رہا ہے، اور جس سے سورج شرم کرتا تھا، جس کے سر کے بال تھوڑے سے نظر آتے تھے اور سورج باہر نہیں نکلتا تھا، ان کے لیے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر سر سے چادریں نیزوں سے اتاری گئیں۔ کیا مسلمانی تھی، کیسے وہ مسلمان تھے، کیسے وہ کلمہ گو تھے، کیسے وہ نمازیں پڑھتے تھے، کیا ان کے جگرے تھے، کیسے ہی ان کی تربیت تھی۔ تو یہ پردہ کا بندوبست ہو گیا۔ تو رملہ جب آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی معصوم بچی ہے 4 سال کی، جس کے پاؤں سے خون آ رہا ہے اور کانوں سے بھی خون آ رہا ہے، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نواب کربلا کی بیٹی ہوں، میرا بابا نواب حسین بادشاہ ہے۔ اس نے کہا تو کیسے نواب کی بیٹی ہے، تیرے کانوں سے خون آ رہا ہے، تیرے پاؤں زخمی ہیں، گرد و غبار سے تیرے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے ہیں۔ اس نے کہا میں جب کربلا سے چلی تھی، بی بی کہہ رہی ہے، جب میں کربلا سے چلی تھی تو اونٹوں کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اونٹوں سے گر گئی تھی، اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے میری پھوپھی اماں اور میرا بھائی سجاد، یہ دونوں مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑی سی ان سے دیر ہوئی۔ شمر ملعون نے مجھے تماچے مار مار کے اور مجھے بھگاتا رہا اپنے گھوڑے کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے میرے پاؤں بھی پھٹ گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اس نے کہا چلو پاؤں تو تیرے اس وجہ سے پھٹے، یہ کان کیوں؟ اس نے کہا میرے کان میں سونے کے بالیاں تھیں، وہ اس ملعون نے اتارنی تھی، شمر کمینے نے، بجائے اتارنے کے اس نے میرے کانوں سے وہ کھینچی، جس کی وجہ سے میرا وہ کانوں کا گوشت پھٹ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ لوگوں سے ایسا سلوک؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے۔ میرے دوستوں میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آخر آل محمد نے اللہ کی دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بقا رہ جائے، اور اللہ کو راضی کیا، اور جہاں اللہ کی رضا ہے وہاں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں وہاں پاک نبی نے ان سے بدلے لیے ہیں، جو جہاں محمد کے دشمن ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بدلے لیے ہیں، جہاں حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہیں وہاں خالق کائنات نے، یہ کوئی ایسا ہوا چھپا خزانہ ہے یہ 14 معصومین کا، جس پہ خالق کائنات مہربان ہے، جس پہ آج بھی اللہ تعالیٰ ان پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آل محمد پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہاں ایک بات بتا کے چلوں، جو شخص بی بی پاک مسافرہ شام بی بی سکینۃ الکبریٰ کا یہ تسبیح عمل کرے گا، یہ تسبیح پڑھے گا، 155 مرتبہ یا سکینہ یا سکینۃ الکبریٰ یا سکینۃ الکبریٰ یا سکینۃ الکبریٰ، جتنی بھی مشکلات میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ گنتی 155 رکھنا، ایک اول آخر درود پاک پڑھنا، اور بی بی انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گی۔ وہ کریم کربلا کی وہ بیٹی ہے جو 4 سال میں ضعیف ہو چکی ہے۔ 2 مستورات دنیا میں ایسی ہیں، ایک کی عمر 4 سال وہ بچپن میں بوڑھی ہو گئی، اور ایک کی عمر 18 سال جو رسول پاک کی بیٹی تھی، جس کی عمر 18 سال تھی اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس بی بی کا کہہ رہا ہوں۔ جب محمد پاک اس دنیا سے چلے تو بی بی نے
ایک صف بچھائی کہ میرے بابا کے کرسی پہ لوگ آئیں گے، تو 3 دن تک کوئی شخص بھی نہ آیا۔ تو 3 دن کے بعد بی بی نے یہ کہا کہ اب لوگ نہیں آتے، تو اچانک چند دن بعد کوئی ہجوم آیا جن کا شور و غل آ رہا تھا، جن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو بی بی نے کہا فضا جا کے باہر دیکھ کون آ رہا ہے ہمیں پرسہ دینے کے لیے۔ تو فضا جب باہر دروازے پہ گئی تو واپسی پہ آئی اور اس نے چلانا شروع کر دیا، چیخ و پکار شروع کر دی۔ تو بی بی نے کہا کیا ہوا فضا، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ لوگ تیرے بابے کا فاتح دینے نہیں آ رہے، یہ لوگ تیرے بابے کا پرسہ دینے نہیں آ رہے، یہ لوگ تیرے بابے کا افسوس کرنے نہیں آ رہے، انہوں نے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں لی ہوئی ہیں، یہ تیرے دروازے کو جلانے آ رہے ہیں۔ تو کیا اجر رسالت ملی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا امت نے کیوں ایسا انصاف کیا، کہ کیوں ایسا بدلہ دیا آل محمد کو؟ کیا وجہ تھی؟ خاندان رسول نے اللہ کی بقا کی خاطر، اللہ کے کلمے کی بقا کی خاطر، شریعت نان محمد کی بقا کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ دوستو آل محمد سے پیار کرو، آل محمد کے لیے اپنی ساری دولت، اپنی جائیداد، اپنی سب کچھ اولاد کو قربان کرو۔ جو رزق بھی اللہ تعالیٰ دے اس میں بی بی پاک کا 5واں حصہ دو، جو رزق بھی اللہ تعالیٰ دے اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالو، وہ دولت پاک صاف ہوتی ہے، وہ رزق تمہارے بچوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ خمس کے بغیر جو رزق اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، میں اس رزق کو حرام سمجھتا ہوں۔ جب تک میں بی بی کا حصہ دے دیتا ہوں تو جتنا بھی بی بی کا حق بنتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے ناقص عقل کے مطابق کہ اتنا بی بی کا حصہ بنتا ہے میں وہ دیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اور آل محمد کا یہ میرے اوپر معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اس سے مجھے نوازا ہے۔ پروردگار نے۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد۔